إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم وبوجه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم من حمزه ونفقه ونفسه وقالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربي زدني علما ربي يسر ولا تؤسر وتمم بالخير سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ہر قسم کی تعریفات حمد و ثنا بزرگی بڑائی تعریف و توصیف شان و شوکت عزت و مقام و مرتبہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے لائق و سزاوار ہے جس کے قبضے میں میری آپ تماموں کی جملہ مخلوقات کی جانیں درود و سلام کا نزول ہو تمام انبیاء علیہ السلام پر بالخصوص میرے اور آپ کے نبی کائنات کے امام الانبیاء قائد انبیاء خاتم الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد قابل قدر معزز ومکرم سامعین کرام حاضرین جمعہ ملت اسلامیہ کے نوجوانوں پاک باز اور زندگی کے آخری مراحل میں پاکیزہ زندگی گزارنے والے بزرگ حضرات ننھے منھے معصوم بچے پردہ نشین خواتین اسلام رب العالمین کا بے انتہا شکر اور اس کی مہربانی سے آج ہم تمام اللہ کے گھر میں
اللہ کی عبادت کے لیے جمع ہوئے ہیں، میں اپنے لیے اور آپ تماموں کے حق میں دل کی گہرائی سے اخلاص نیت کے ساتھ اس ممبر رسول سے دعا کرتا ہوں کہ مولا کریم، جیسے تو نے تیرے گھر میں تیری عبادت کے لیے ہمیں جمع کیا، ویسے اللہ ہم تماموں کو جنت الفردوس میں جمع ہونے کی سعادت عطا فرما، آمین یا رب العالمین۔ حضرات و حاضرین، خطبہ مسنونہ کے بعد قرآن مجید کی ایک مقام سے ایک آیت کی تلاوت کی ہے، اس کا سیدھا سادہ ہم ترجمہ جاننے کی کوشش کریں گے اور اسی کے متعلق ایک بات بتا کے اپنی بات کو ختم کرنے کی کوشش کروں گا۔ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے آپ تماموں کو دین کی ساری باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، وَقَالُوا لَوْلَا نُزِّلَ هَذَا الْقُرْآنُ عَلَى رَجُلٍ مِّنَ الْقَرْيَتَيْنِ الْعَظِيمِ، کیوں کر قرآن نازل نہیں کیا گیا دو بڑے لوگوں میں سے یا دو بڑی بستیوں میں سے کسی ایک انسان پر۔ اللہ تعالیٰ کا ہمارے اوپر بہت بڑا احسان یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہماری رشد و ہدایت کے لیے قرآن مجید کو نازل کیا ہے۔ یہ اللہ کی کتاب ہے، ہم تماموں کا اس پر ایمان ہے اور اس کی تعلیمات پر ہم عمل بھی کرتے ہیں۔ اللہ کا یہ کلام مکہ کے لوگوں کی کچھ باتوں کو بھی ذکر کرتا ہے۔ مکہ کے لوگ کہا کرتے تھے، کیوں کر قرآن نازل نہیں کیا گیا دو بڑی بستیوں میں سے کسی ایک انسان پر۔ مکہ کے لوگ ایسے کہا کرتے تھے، یہ محمد عربی، یتیم محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن کیوں نازل ہوا؟ اگر قرآن نازل ہونا تھا دو بڑے بستیوں میں سے کسی ایک انسان پر قرآن نازل ہونا تھا، یہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن کیوں نازل ہوا؟ اگر میری بات آپ لوگ توجہ کے ساتھ سنیں گے، اس کا جواب آپ کو آخر میں معلوم ہوگا۔ قرآن یہ اللہ کا کلام ہے اور مکہ کے ان باتوں کو ذکر کرتا ہے کہ جو کہا کرتے تھے ایسے، وہ کہا کرتے تھے مکہ کے لوگ، قرآن کیوں نازل نہیں کیا گیا دو بڑی بستیوں میں سے کسی ایک انسان پر؟ اس وقت دو بڑی بستیاں کون سی تھی؟ ایک تھی بستی طائف اور دوسری تھی مکہ۔ یہ دو بڑی بستیاں تھی، بڑی ولیج، بڑی سٹی تھی۔ مکہ کے لوگ کہا کرتے تھے کہ مکہ میں قرآن نازل ہوا اور طائف میں نازل ہونا تھا، یعنی ان دونوں قریوں میں سے کسی ایک انسان پر قرآن نازل ہونا تھا۔ طائف والے ایک انسان تھے اور مکہ میں ایک انسان تھا۔ طائف میں کون تھے؟ طائف میں ایک بڑا انسان تھا، عروہ اور مسعود ثقفی، بڑا انسان تھا، مالدار تھا، عزت تھی، شہرت تھی، دولت تھی، اپنی بات چلتی تھی، ثقیف خاندان کا یہ سردار تھا۔ مکہ کے لوگ کہتے تھے کہ اس پر قرآن نازل ہونا تھا۔ پھر مکہ کے لوگ یہ کہا کرتے تھے کہ مکہ ہی میں ایک انسان تھا، ولید بن مغیرہ، خالد بن ولید کا باپ، ولید بن مغیرہ پر قرآن نازل ہونا تھا۔ مکہ کے لوگ یہ کہا کرتے تھے۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دین کے لیے، اسلام کے لیے، دین کی نشر و اشاعت کے لیے اللہ کے حکم سے مکہ چھوڑ کر کے مدینہ آئے۔ جب مدینے میں آئے، اللہ کے نبی علیہ السلام نے مدینے میں خواب دیکھے۔ کیا خواب دیکھتے؟
کہ وہ اپنے چند ساتھیوں کو لے کر کے کعبۃ اللہ کا طواف کر رہے ہیں، عمرہ کر رہے ہیں۔ سن 6 ہجری کی یہ بات ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے خواب دیکھا کہ اپنے چند ساتھیوں کو لے کر کعبۃ اللہ کا طواف کر رہے ہیں، کعبۃ اللہ کا طواف کر رہے، عمرہ کر رہے ہیں۔ نبی کا خواب سچا ہوتا ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کے درمیان اپنے خواب کا تذکرہ کیا، میں نے ایسا خواب دیکھا ہے، کعبۃ اللہ کا ہم طواف کر رہے ہیں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو یہ بات بتائی اور اعلان بھی کیا، عمرہ کے لیے نکلے۔ 1400 صحابہ کو لے کر اللہ کے نبی علیہ السلام نے مکہ کی طرف روان دوا ہوئے۔ مکہ والے پہلے ہی سے ہی دشمن تھے اور دین کے لیے دین کو ماننے والے بہت کم، دین کے دشمن زیادہ تھے، صحابہ کے دشمن تھے، اللہ کے نبی کے دشمن تھے۔ اب وہ مکہ والوں کو خبر پہنچی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چند ساتھیوں کو لے کر کے مکہ پر حملہ کرنے کے لیے آ رہے ہیں۔ حالانکہ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عمرہ کی نیت سے جا رہے ہیں، لڑائی جھگڑا کرنا نہیں ہے بلکہ عمرہ کی غرض سے جا رہے۔ اور مکہ میں یہ بات پہنچی ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چند ساتھیوں کو لے کر کے حملہ کرنے مکہ پر آ رہے ہیں، نعوذ باللہ۔ اللہ کے نبی علیہ السلام اپنے چند ساتھیوں کو لے کر کے 1400 یا 1500 صحابہ کو لے کر کے کعبہ کی طرف روان دوا ہوتے، مکہ کی طرف۔ چلتے چلتے اللہ کے نبی علیہ السلام سفر پر نکلے، عمرہ کی غرض سے احرام بھی باندھ لیا گیا، صحابہ کو بھی بتا دیا گیا، صحابہ بھی اپنے جانوروں کو لے کر عمرہ کی نیت سے تمام چیزیں جو عمرہ ادا کرنے کے لیے ہوتی ہے وہ تمام چیزوں سے ہو کر کے اللہ کے نبی مکہ کی طرف روان دوا ہے۔ اب جاتے جاتے اللہ کے نبی علیہ السلام کی اونٹنی راستے پہ بیٹھ جاتی ہے۔ صحابہ ڈانٹتے اٹھاتے اٹھتی نہیں ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام اترتے نیچے، اپنی اونٹنی کو اٹھاتے، پھر وہ اونٹنی اور تھوڑا آگے جا کے بیٹھ جاتی۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے کہا کہ یہ خود بخود نہیں رکی ہے، اسے رکانے والا اللہ ہے۔ پھر اللہ کے نبی علیہ السلام اونٹنی سے اترتے، تمام صحابہ کو کہتے کہ اپنی اپنی جگہ پہ خیمے ڈالو، یہیں پر رکیں گے۔ اب مکہ والے وہاں ان کو یہ خبر پہنچی تھی، کیا خبر پہنچی کہ اللہ کے نبی علیہ السلام کے صحابہ اللہ کے نبی مکہ پر حملہ کرنے کے لیے آ رہے، تو وہ لوگ بھی تیار ہوئے۔ وہ لوگ کہتے ہیں کہ مکہ کے اندر ہم محمد اور محمد کے ساتھیوں کو داخلہ نہیں دیں گے۔ وہ لوگ کوشش کرنے لگے۔ ایسے ہی چند دن بیت گئے، اب وہ انتظار کرتے رہے کہ محمد اور محمد کے ساتھی آئیں گے، ہم روکیں گے، لڑائی جھگڑا ہوگی، ہم آنے نہیں دیں گے کعبہ کے اندر۔ ایسے ہی 1 2 3 4 دن اب انتظار کر رہے نا۔ مکہ والے مجبور ہو گئے، ہے حقیقت کیا ہے، کیا بات ہے کہ آنا دانا اب تک کیوں نہیں آئے؟ تو انہوں نے چند لوگوں کو مقرر کرتا۔ کون؟ ولید بن مغیرہ سردار تھا نا، لوگ کہتے تھے کہ اس پر قرآن نازل ہو۔ مکہ کا وہ سردار تھا، حاکم تھا، فیصلے وہ لیتا تھا۔ تو اس نے کیا کیا، ایک انسان کو دیکھنے کے لیے، مشورہ کرنے کے لیے، سمجھوتا کرنے کے لیے بھیجتا ہے۔ اور اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس جگہ پہ پڑاؤ ڈالے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی جس جگہ پہ رکی، اس جگہ کا نام حدیبیہ ہے، اسی سے صلح حدیبیہ میرے بھائی۔ اللہ کے نبی علیہ السلام اور صحابہ اس جگہ پہ ٹہراؤ ڈالے ہوئے ہیں اور مکہ کے اندر وہاں وہ بات پہنچی ہوئی ہے۔ مکہ والے تیار ہیں، لیکن وہ تیاری میں رہتے رہتے دن بیت گئے۔ ولید بن مغیرہ کیا کرتا ہے کہ ایک انسان کو بھیجتا ہے، جا سمجھوتا کر کیا معاملہ ہے۔ کس کو بھیجتے؟
بدیل بن ورقہ القزعی رضی اللہ عنہ، بعد میں صحابی، بعد میں یہ ایمان بھی لاتے. بدیل بن ورقہ القزعی یہ آ کر کے دیکھتی اللہ کے نبی، صحابہ احرام کی حالت میں جانور لیے ہوئے عمرہ کے لیے سے آئے، لڑائی جھگڑے کی کوئی نیت نہیں ہے، تیر اور تلوار کوئی چیز نہیں موجود آ رہی ہے، امن ان کے اندر ہے. پا کر کے بات کرتے، سمجھوتا ہوتا، دیکھ کر کے وہ اسلام قبول کرتے اور جاتے ہیں مکہ والوں کے پاس. جا کر کہتے کہ محمد اور محمد کے ساتھی لڑنے جھگڑنے نہیں آ رہے، وہ اچھی نیت کے ساتھ آ رہے ہیں، عمرہ کرنے کے لیے آ رہے ہیں. تمہارے لیے بہتر ہے کہ آپ ان کو اجازت دے دو، آپ کی بھلائی ہے. مکہ والے تیش میں تھے، ان کا دماغ کام نہیں کر رہا تھا. پہلے اسے محمد کے دشمن، صحابہ کے دشمن، دین کے دشمن تھے، وہ چاہتے تھے کہ کیسے بھی ختم کرے. ان لوگوں نے دیکھا، ولید بن مغیرہ دیکھتا ہے، ارے تم بیوقوف ہو، وہ تو لڑنے کے لیے آ رہے اور آپ کہتے ہیں کہ وہ لڑنے نہیں آ رہے. اس کو ہٹاتے، پھر ایک انسان کو بھیجتے، جاؤ تم دیکھ کر لاؤ کیا معاملہ، مسئلہ حل کرو. پھر اسی طریقے سے وہ بھی آتے، وہ بھی دیکھتے، ایک تیسرے انسان آتے، وہ بھی آتے، وہ بھی دیکھتے. لیکن جو بھی آتا اور اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کو دیکھتا، دیکھنے کے بعد وہ حیران ہو جاتا، ابھی لڑنے جھگڑنے نہیں آ رہے، عمرہ کی نیت سے آ رہے، اور جو جھوٹی خبر ہمیں پہنچی ہوئی ہے وہ تو مسئلہ الگ ہے. اور جو بھی آتا بات کرتا، اللہ کے نبی علیہ السلام سے گفتگو ہوتی، صحابہ سے بات چیت ہوتی، ان کے اخلاق، ان کے کیریکٹر، ان کا معاملہ دیکھ کر کے وہ اسلام قبول کر کے جاتے ہیں. اب پریشان ہے مکہ والے، ارے جو بھی جاتا وہی ان کا ہو کر رہتا ہے. پھر ہوا کیا مسئلہ؟ وہی مسئلہ کیا لوگ کہتے تھے نا، دو بڑے لوگوں پر، دو بڑی بستیوں میں دو بڑے لوگ رہتے تھے، ان دونوں میں سے کسی ایک پر قرآن نازل ہونا تھا. مکہ والے کہتے تھے نا، اسی کی باری آئی. کس کی؟ عروہ مسعود ثقفی. یہ بھی صحابی ہو جاتے رضی اللہ عنہ. عروہ مسعود الثقفی، ثقیف خاندان کے یہ بڑے انسان میرے بھائی. اب مکہ والے پریشان ہیں، جو بھی ہوا معاملہ وہیں ہو کر کے رہ جاتے. اب چلیے کیا کریں گے؟ مکہ والے سوچتے، اور خود ولید بن مغیرہ کہتا ہے، نہیں چلیے، طائف کا ایک بڑا انسان ہے، طائف کا ایک بڑا انسان ہے، عروہ مسعود ثقفی کو ہم بڑا مانتے، وہ جو فیصلہ کرے گا ہم اس کے فیصلے کے لیے تیار ہیں، وہ جو بات کرے گا ہم اس کی بات ماننے کے لیے تیار ہیں. میرے نوجوانوں، بزرگوں، آپ یہ بات دھیان سے سنیں. اور اب یہاں جو بات بتائی جا رہی ہے اور یہاں جو معاملہ بیتا جا رہا ہے، میں اور آپ اپنی زندگی کو دیکھیں اور خود پوری دنیا والوں کو یہ دکھائیں میرا اور آپ کا نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کیسی ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کتنے اچھے ہیں، اللہ کے نبی علیہ السلام نے کیا معاملہ کیا. آپ دیکھو، اب مکہ والے اس کو بڑا مانتے ہیں. کس کو؟ عروہ مسعود ثقفی رضی اللہ عنہ. اب کہتے کہ بھئی عروہ تم جاؤ، تم جو فیصلہ کرتے، تم جو معاملہ بیتاتے، تمہاری جو بات ہوگی، تم جو کرو گے ہم وہ بات ماننے کے لیے تیار ہیں. عروہ مسعود ثقفی بڑے تھے نا، اور بڑوں کا معاملہ کچھ عجیب و غریب ہی رہتا ہے. وہ تیش میں رہتے ہیں، وہ جوش میں رہتے ہیں، وہ کچھ بھی کر سکتے. دولت تھی نا اس کے پاس، شہرت تھی اس کے پاس، وہ ثقیف خاندان کا سردار تھا نا. اب وہ جوش اور خروش کے ساتھ اس کو بڑا بنایا گیا. اب وہ دام کے ساتھ اللہ کے نبی صحابہ کے درمیان آتے. پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ، اپنے ساتھیوں کے ساتھ ہے. عروہ مسعود ثقفی آتے ہیں ڈائریکٹ آ کر کے. اب مکہ والے بڑا بنا کے بھیجے تھے نا اس کو. اب آئے، آ کر کے اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی داڑھی مبارک کو پکڑتے اور بات کرتے.
اللہ کے نبی علیہ السلام کی داڑھی مبارک کو ایسے پکڑ کے کھینچتے اور بات کرتے. کیا بات کرتے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، محمد صلی اللہ علیہ وسلم. محمد، عرب کی عزت کو تو نے نیلام کیا ہے. بے حرمتی کے ساتھ، بدتمیزی کے ساتھ داڑھی مبارک کو پکڑ کر کے اللہ کے نبی علیہ السلام سے خطاب کر رہے. عروہ مسعود ثقفی کہتے ہیں کہ محمد تو نے عرب کی عزت سے نیلام کیا ہے، تو نے عرب کی عزت کو نیلام کیا ہے. بات کرنے کا ڈھنگ برابر نہیں ہے، طریقہ اسلوب اچھا نہیں ہے. داڑھی پکڑ کر کے کہتے. پھر کیا کہہ رہے داڑھی پکڑ کر کے؟ اے محمد، تیرے آزو بازو جتنے کھڑے ہیں نا، یہ اوباش ہیں، غریب ہیں، ہم تجھ پر حملہ کریں گے، تجھ کو چھوڑ کے بھاگ کے چلے جائیں گے. اب داڑھی پکڑ کر کے بول رہے. صحابہ سب ہے یہاں موجود ہے میرے بھائی. اللہ کے نبی علیہ السلام کے ساتھ ایسا کام ہو رہا ہے کہ داڑھی مبارک کو پکڑ کر کے گالی دے، بے حرمتی کے ساتھ بات کر رہے ہیں. صحابہ سب موجود ہے، حضرت ابو بکر ہے، حضرت عمر ہے، بڑے بڑے کبار صحابہ موجود ہیں. داڑھی پکڑ کے پھر کہہ رہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ جو ساتھی تمہارے ساتھ ہے نا، یہ غریب ہے، ان کے اندر کچھ ہمت نہیں ہے. ایسی گفتگو کر رہے. وہیں پر ایک صحابی کھڑے تھے، ان کو برداشت کرنا نہیں ہوا ہے. مغیرہ بن شعبہ، ان کو برداشت کرنا نہیں ہوا ہے. انہوں نے کہا عروہ، اب میرے نبی کی داڑھی کو تو پکڑے گا، تیرا ہاتھ تیرے کندھے پہ نہیں رہے گا. بحث ہوتی، اتنی بات ہوتی، ظہر کی نماز کا وقت ہو جاتا میرے بھائی. اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ نماز پڑھنے کے لیے نکلتے. عروہ وہیں کھڑے ہوئے ہیں. اللہ کے نبی علیہ السلام کو وضو کرایا جا رہا ہے، وضو کے لیے پانی ڈالا جائے. وضو کر رہے اللہ کے نبی، وہ پانی گرنے نہیں دے رہے. صحابہ وہ پانی کو لے کر کے اپنے جسموں کو، اپنے چہروں کو مل رہے. ظہر کی نماز اللہ کے نبی علیہ السلام نے پڑھی. سلام پھیر کے بیٹھے اللہ کے نبی. عروہ وہیں کھڑے کھڑے کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدن عبدہ ورسولہ. قربان جاری ہو میرے اور آپ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کیریکٹرز، اللہ کے نبی علیہ السلام کے اخلاق اور صحابہ کے اخلاق کتنے اچھے ہیں کہ اتنی بے عزتی کے ساتھ گفتگو ہو گئی ہے لیکن کوئی بھی انتقام نہیں لیا ہے. نماز پڑھے اللہ کے نبی، نماز پڑھائی گئی. اللہ کے نبی نماز پڑھ کے بیٹھے. عروہ مسعود ثقفی جن کے بارے میں مکہ والے کہتے قرآن اس پر نازل ہونا تھا، لیکن وہی عروہ مسعود ثقفی آ کر کے کہتے اشہد ان لا الہ الا اللہ. کلمہ پڑھتے میرے بھائیو، اسلام قبول دین لائے. میں اور آپ اپنی زندگی کا محاسبہ کریں، اپنے آپ پر غور کریں، دیکھیں ہمارے سماج اور ہمارے ماحول کو. کیا یہ نبی کی امتی، اس کے اخلاق کیسے ہیں، اس کے کیریکٹر کیسے، ہمارے اخلاق کیا ہے؟ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نیکی کیا ہے؟ نیکی یہ ہے کہ اچھے اخلاق نیکی ہے. آپ اچھے اخلاق کو اپناؤ میرے بھائی. نوجوانوں ہمارے اخلاق اچھے بنائیں. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اٹھاؤ، پڑھو اللہ کے نبی علیہ السلام کی زندگی کو. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کتنے اچھے اخلاق ہیں. حضرت عائشہ صدیقہ سے سوال کیا گیا، اللہ کے نبی علیہ السلام کے معاملے میں سوال کیا گیا. اللہ کے نبی کے بارے میں کہا کانا خلقہ قرآن، پورا قرآن تمہارے اخلاق. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی علیہ السلام نبی ہے میرے بھائی. اور ساری دنیا والے اس نبی کے ماننے والے اور اس نبی پر کیا کیا کر رہے ہیں؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کے متعلق یا اللہ کے نبی علیہ السلام کی سیرت پر صرف 1-2 صفحے کوئی انسان سمجھ پڑے، 1-4 صفحے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کوئی پڑھے گا تو اس کی زندگی بدل جائے گی میرے بھائی. کہ بھائی ہوا کیا معاملہ؟ عروہ مسعود ثقفی اسلام قبول کرتے.
اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر ایمان لاتے، دین پر عمل کرتے، دین کو مانتے، ایمان لاتے، پھر ہوا کیا؟ جاتے جا کر کے کہتے کہ ہم فیصلہ سنائیں گے۔ مکہ والے انتظار میں تھے نا، عروہ مسعود ثقفی کے بارے میں مکہ والے کیا کر رہے تھے؟ انتظار میں تھے، یہ جو فیصلہ کرے گا ہم اس فیصلے کو ماننے کے لیے تیار ہیں۔ عروہ مسعود ثقفی جاتے مکہ میں، سارے لوگ جمع ہوئے رہتے، سارے لوگ جمع ہوئے رہتے۔ عروہ مسعود ثقفی مکہ والوں کے سامنے کھڑے ہو کر کے کہتے، اے مکہ والوں، اگر تم خیریت چاہتے ہو، تمہاری بھلائی چاہتے ہو، محمد اور محمد کے ساتھیوں کو مکہ میں آنے کی اجازت دو، اس لیے کہ میں نے محمد کے ساتھیوں کو دیکھا، محمد کے ساتھی محمد کی تعظیم اتنی کرتے ہیں، میں بڑے بڑے قیصر و کسریٰ کے بادشاہوں کو دیکھا، ان کی عزت اتنی نہیں ہوتی جتنی محمد کے ساتھی محمد کی عزت کرتے ہیں، ان کا پانی گرنے نہیں دیتے، وہ اتنی تعظیم کرتے ہیں۔ اب میں یہ کہتا ہوں، میں بھی اسلام لایا ہوں، میں بھی دین لایا ہوں، ایمان قبول کیا ہوں، میں کلمہ پڑھا ہوں، اور وہیں ان کے تمام لوگوں کے سامنے پھر وہ کلمہ پڑھتے ہیں، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدًا عبدہ ورسولہ۔ اب تک مکہ والے اس کے فیصلے پر تیار تھے نا، اب یہ بات سن کر کے سارے لوگ واپس چلے جاتے، سارے لوگ واپس چلے جاتے۔ عروہ مسعود ثقفی کھڑے آسمان کی طرف رہتے اور رونے لگتے، اللہ اب تک یہ قوم مجھ کو بڑا مانتی تھی، اب میں توحید کی دعوت دینے لگا، میں کلمے کا اقرار کیا، میں ایمان کو واضح کیا، اب یہ قوم میرے سے سامنے سے ہٹ گئی اللہ، اب چلو میرے خاندان والوں کو تو میں جا کے بتاتا ہوں۔ ثقیف خاندان تھا نا، تو عروہ مسعود ثقفی سفر باندھتے، طائف کی طرف نکلتے، لیکن بدماش جو لوگ تھے نا، ولید بن مغیرہ تھا، پہلے سے ہی دشمن تھا، اس نے سازش کی کہ عروہ مسعود ثقفی کا کام تمام کر دیں۔ عروہ مسعود ثقفی جانے لگے، طائف کو نکلے، گاؤں پہنچے، رات ہو گئی، فجر کی نماز پڑھنے کے لیے اپنے گھر کے اوپر چھت پر اذان دینے لگے۔ اب یہ ولید بن مغیرہ دو ساتھیوں کو بھیجا، جاؤ کام تمام کرو، وہ چپکے سے آئے، آ کر کے عروہ مسعود ثقفی کو قتل کر دیا۔ میرے بھائی، پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی قبر پہنچی، اللہ کے نبی علیہ السلام کو یہ خبر پہنچی کہ عروہ مسعود ثقفی شہید ہو گئے، قتل کیا گیا ان کا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے رویا، کہا عروہ تو نے ایمان لایا، ایک نماز بھی نہیں پڑھا، پھر جنت مل گئی۔ یہ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اخلاق ہے میرے بھائیوں۔ دشمن بھی آ کر کے اللہ کے نبی علیہ السلام کے سامنے اللہ کے نبی کے اخلاق اور کیریکٹر کو دیکھتا تو اسے متاثر ہوئے بغیر نہیں رہ سکتا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کی سیرت پر ہم چاہیے کہ روزانہ تھوڑی دیر بیٹھ کر کے مطالعہ کریں۔ الرحیق المختوم ہے آپ کے پاس، ہونے تو خریدی کرو میرے بھائی۔ بہت ساری چیزیں ہم ضرور خریدی کرتے ہیں، لیکن کچھ ایسی چیزیں ہیں جن کے مرنے کے بعد بھی ہمیں فائدہ پہنچتا ہے یا زندگی ہماری بدل سکتی، وہ چیزیں ہم نہیں خریدتے۔ ضرور الرحیق المختوم آپ سیرت کی کتاب پڑھو اور خریدی کرو، بہت بڑے پیسے نہیں، اسے 500 روپے 1000 روپے کے اندر مل جاتی، کناڈا میں بھی موجود ہے۔ لے کے پڑھے سیرت، پڑھے اللہ کے نبی علیہ السلام کی سیرت، اور اللہ کے نبی علیہ السلام کے اخلاق کے بارے میں جانکاری حاصل کرے، اور ہمیں چاہیے کہ ویسے اخلاق ویسی سیرت بنانے کی کوشش کرے میرے بھائی۔ چلیے اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا ایک بات اور ایک واقعہ بتا کر کے اپنی بات کو ختم کر دیتا ہوں، کیونکہ اللہ کے نبی علیہ السلام ہمارے لیے نمونہ ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کی ہم امتی ہیں، ہمارے اخلاق بھی ایسے بنے، ہمارے کیریکٹر بھی ایسے بنے، ہماری عادت بھی ایسی بنی، ہماری تہذیب بھی ایسے بنے، ہم اچھے اخلاق کے مالک بنے۔ مسلمان اس کے اخلاق کتنے گھٹیا ہے، ایک جانور بھی اگر ہم کو دیکھے گا دور سے بھاگ کر جائے گا، کیوں کہ اب مجھے مارے گا بول کر کے۔ ہمارے ایسے اخلاق میرے،
اچھے اخلاق بنائے میرے بھائی. اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ کل قیامت کے دن اپنے سیدھے جانب نور کے ممبر بنائیں گے، اور اس نور کے ممبر پہ اللہ تعالیٰ نبیوں اور بڑے بڑے نبیوں اور بڑے بڑے شہداء، صحابہ، بڑے بڑے اللہ والوں کو اللہ تعالیٰ اس نور کے ممبر پہ بٹھائے گا، اور ان کے ساتھ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو بٹھائے گا جن کے اخلاق اچھے ہوں، جن کے کیریکٹرز اچھے ہوں. یہاں جتنے بیٹے ماشاءاللہ سب کے سب اخلاق اچھے ہوں گے. میری اچھی امید ہے آپ کی ذات پر، لیکن اچھے اخلاق بنانے کی کوشش کرو. اپنے گھر میں باپ ہے، اپنے گھر میں اچھے اخلاق بنائیں اپنے اولاد کے ساتھ. اولاد ہے اپنے ماں باپ کے ساتھ اچھے اخلاق بنائیں. پڑوسی ہے پڑوسی کے ساتھ اچھے اخلاق کے ساتھ پیش آئے. دوست ہے دوست کے ساتھ اچھے اخلاق کے ساتھ پیش آئے. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے اخلاق کیسے ہیں دیکھیے میرے بھائی. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ مسجد نبوی میں عصر کی نماز پڑھانے کے لیے آ رہے، اور مسجد نبوی کے ستون پر ایک صحابی کو باندھ کے رکھا ہوا ہے، سمامہ بن آسل. ان کو ستون پہ باندھ کے رکھے ہوئے، کافر ہے، اب اسلام قبول نہیں کیے. اللہ کے نبی علیہ السلام نماز پڑھانے کے لیے آئے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھانے کے لیے آ رہے. اب آتے آتے سمامہ بن آسل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر کے کہتے ہیں مدینے کا سب سے غلیظ انسان. اللہ کے نبی علیہ السلام کو کہا جا رہا میرے ساتھ ہوتا یہ معاملہ یا آپ کے ساتھ ہوتا تو آپ کیا کرتے؟ ہماری بیوی جلدی ایک گلاس پانی نہ لا کر دے ہم تیش میں آ جاتے ہیں. ہمارا بچہ جلد دروازہ بند نہ کرے ہم تیش میں آ جاتے. ہمارا کوئی بھائی ہم سے بات نہ کرے ہم کیا کرتے. ہمارے اخلاق کیسے؟ اللہ کے نبی علیہ السلام مسجد میں داخل ہو رہے اور کہتے ہیں کہ مدینے کا سب سے غلیظ انسان. اللہ کے نبی علیہ السلام پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، میرے اور آپ کے نبی ہے میرے بھائی، نبیوں کے نبی ہے میرے بھائی، ساری کائنات کا نبی، رحمت للعالمین. اس کی زندگی اٹھاؤ اور اس کی زندگی کو پڑھو میرے بھائیو، اور اپنی زندگی کو ایسے بناؤ. ہمارے اخلاق ایسے ہو. اللہ کے نبی علیہ السلام مسجد پہ داخل ہو رہے اور وہ کہتا ہے کہ مدینے کا سب سے غلیظ انسان. اللہ کے نبی علیہ السلام نماز پڑھاتے، نماز پڑھ کے بیٹھے. اللہ کے نبی علیہ السلام کے مصلی کے پاس ایک گلاس دودھ تھا. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا صحابہ سے سمامہ کو کئی کو باندھے جی کھولو. کھولا گیا سمامہ، اور سمامہ دوڑتے ہوئے اللہ کے نبی کے پاس آئے. اللہ کے نبی علیہ السلام کے پاس بیٹھے. اللہ کے نبی نے دودھ کا وہ پیالہ اٹھا کر کے سمامہ کو پلایا. میرے کریں گے آج؟ ہے ہمارا جگر ایسا کوئی ہے ہمارے اندر کوئی کسی کے اندر ایسی ہمت، ایسی طاقت، ایسے اخلاق ہے کہ تھوڑی دیر پہلے نبی کو گالی دے اور اللہ کے نبی ان کو کھول کر کے بلا کر کے سامنے بٹھا کر کے دودھ کا پیالہ پلائے؟ اللہ کے نبی علیہ السلام دودھ پلائے، دودھ پیے سمامہ. پھر کہا اللہ کے نبی میں گھر جا کے آتا ہوں. اللہ کے نبی علیہ السلام نے اجازت دی گھر جانے کی. سمامہ گھر گئے، جا کر کے کیا کہا؟ غسل کر کے آئے. آ کر کے کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدًا عبدہ ورسولہ. یہ ہے نبی، یہ ہے اللہ کے نبی علیہ السلام کے اخلاق. اور وہاں عروہ کے ساتھ وہ معاملہ اور یہاں سمامہ کے ساتھ یہ معاملہ. میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، میرے نوجوانوں، آپ تمام اچھے اخلاق والے بنو. یہ نبی کے اخلاق اتنے اچھے ہیں کہ گالی دینے والے کو بلا کر کے دودھ پلائے. ہماری زندگی میں اگر ایسا معاملہ ہو جائے تو زندگی بھر ہم بات نہیں کر سکتے، جنازے میں بھی نہیں آتے، مرتے مرتے بول کے مرتے. پھر کیا بھئی انہیں اس نے مجھے ایسا کیا تھا، تو جانا نہیں اس کی شادی گیدی میں کبھی. اچھے اخلاق بناؤ میرے بھائیو. اللہ سے دعائیں کرتے اپنی بات کو ختم کرتے. آپ تماموں سے اپیل اور درخواست کرتا ہوں جتنے یہاں بیٹھے ہوئے ہیں
سب کے سب میں اور آپ اپنی زندگی میں اچھے کیریکٹرز اپنانے کی کوشش کریں، دوسروں کو عزت دے اور خود کی عزت لے اور دوسروں کے ساتھ اچھا معاملہ کریں۔ اخلاق اتنے پیارے ہو کہ انسان پیچھے سے بولنے لگے بھئی کتنے اچھے اخلاق کا انسان ہے۔ ہونا یہ چاہیے تھا، نبی کی یہ امتی تھی اور اس کی اخلاق ایسے ہونا ہی چاہیے تھا۔ اور دشمن اللہ کے نبی علیہ السلام کے بارے میں کیا کیا کہہ رہے، ہم ہمارے نبی کے اخلاق نہیں اپنا رہے، دشمن کچھ بولے گا تو جوش میں آ جائے، ایسا نہیں ہو سکتا میرے بھائیوں۔ بہرحال ہمیں چاہیے کہ اپنی زندگی میں پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو اپنائیں، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کو اپنائیں، ان کے کیریکٹر کو اپنائیں۔ زندگی میں اگر کچھ چاہتے ہو، زندگی میں آپ اگر کچھ چاہتے ہو، اچھے اخلاق والے بن جاؤ۔ اگر زندگی میں آپ دنیا میں کچھ چاہتے ہو، اچھے اخلاق کے مالک بن جاؤ، دنیا تمہارے قدموں کے نیچے پڑ جائے گی میرے بھائی۔ اللہ مجھے آپ تماموں کو اچھے اخلاق کا حامل بنانے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ مجھے آپ تماموں کو اچھے اخلاق کو اپنانے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ ہم تماموں کو نیک اور متقی پرہیزگار بنا، ہماری عبادتوں کو شرف قبولیت سے نوازے۔ ہم میں کے جو بھی پریشان حال ہیں اللہ ان کی پریشانیوں کو دور کر دے۔ اللہ جو بیمار ہیں اللہ ان کو شفا عاجلہ کاملہ عطا فرما۔ اللہ ہماری روزی روٹی میں برکت عطا فرما۔ اللہ تیرے گھر میں بیٹھ کے تجھ سے دعائیں کرتے، تیرے پاک پاک نام اور صفات اور تیرے نورانی چہرے کا واسطہ دے کے دعائیں کرتے، اللہ ہمارے گھروں کو جانے سے پہلے ہماری دعاؤں کو قبول کر لے۔ پروردگارہ ہمیں اچھے اخلاق کا مالک بنا۔ اللہ ہم تیرے بندے ہیں، تیرے گھر میں بیٹھ کے تجھ سے التجائیں کر رہے، اللہ ہماری دعاؤں کو قبول کر لے۔ اللہ ہماری دعاؤں کو قبول کر لے۔ اللہ دشمن جہاں بھی جیسے بھی سازشیں کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ ان کی سازشوں کو ناکامیاب بنا دے، اللہ تعالیٰ ان کی سازشوں کو ختم کر دے۔ اللہ دشمن کے حق میں اگر بھلائی ہے تو ہدایت دے دے، اگر ہدایت نہیں ہے تو دنیا سے رخصت کر دے۔ اللہ دین پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، اللہ دین کی عزت عطا فرما، مسلمانوں کو عزت عطا فرما۔ اے اللہ یہ ہمارا گاؤں ہرپنا ہلی اللہ یہاں امن و امان چاشنی عطا فرما، اللہ امن کا گہوارہ بنا دے۔ اللہ محبت الفت کے ساتھ زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ ہمارے گناہوں کو معاف کر دے، ہم پر رحم فرما، ہم پر کرم فرما۔ اللہ ہم گنہگار بندے ہیں، تیرے بندے، اللہ تجھ سے دعائیں کرتے، اللہ ہماری دعاؤں کو قبول کر لے، اللہ ہماری دعاؤں کو قبول کر لے۔ اللہ حلال کی روزی اپنانے کی توفیق عطا فرما، حرام سے بچنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ جو بھی نوجوان معاشی اعتبار سے پریشان ہے اللہ تعالیٰ ان کو حلال کی روزی اپنانے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ جب تک دنیا میں رہے دین پر رہنے کی توفیق عطا فرما، جب ہمارا خاتمہ ہو ایمان پر ہونے کی توفیق عطا فرما۔ سبحانک اللہم بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔